السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 83۔ سورۃ النساء آیات ہیں 27 سے لے کر 33 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ تمیلو، دیکھیے روح اس لفظ کی موجود ہے، ہٹ جاؤ۔ اور اس آیت کا ربط گزشتہ صفحے کی آخری آیت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ اگر ایک انسان آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو کنیز اور باندیوں سے کر لے۔ سہولت دی گئی ہے، تو مزید وضاحت ہے اسی چیز کی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تخفیف کریں، تم پر آسانی پیدا کر دیں۔ کیوں؟ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو پیدا کرنے والا وہ جانتا ہے تمہاری قوت کو، تمہاری اوقات کو، اس حساب سے وہ آسانیاں پیدا کرتے رہتا ہے۔ تو مزید کچھ احکام ہے، ساتھ میں رہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ اب دوسرا حکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی تم پر نہایت مہرباں ہے۔ تو پہلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ ناجائز طریقے سے باطل مال مت کھاؤ، بغیر پوچھے، کسی کا ہڑپ کر کے، چوری کر کے۔ تجارت بھی رضامندی سے ہونا چاہیے، کسی کو مجبور مت کرو کہ وہ تمہیں مال بیچ دے۔ اچھا، اب دوسرا حکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کیا مطلب؟ خودکشی مت کرو۔ اور کیا؟ کسی فرد کو قتل کر کے اس کے بچوں کو یتیم بنانا، آخر وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں نا۔ تو کسی کو ناحق قتل کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور رہا اللہ، وہ تو تمہارے ساتھ بہت کچھ رحم کرنے والا ہے، دیکھیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو تم اپنے آپ کو قتل کرنے سے بچو۔ اب یہ کہ اس عمل کی قباحت کو پیش کیا جا رہا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ذَلِكَ یعنی یہ جو گناہ بتلائے گئے ہیں نا، جو کوئی کرے گا سرکشی کی بنیاد پر، ظلم کی وجہ سے، تو ہم اسے چھونک دیں گے آگ میں، جہنم میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب سرکشی اور ظلم مطلب ہے کہ اگر قصاص ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، تو یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ اب مزید سنیے گا۔
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، دیکھو کبائر جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. اب دیکھیں کبائر کے ساتھ سیئات آیا ہے، اور تو معلوم ہوا کہ کبائر وہ گناہ جن کا قصاص مقرر ہے اور جو اوپر بیان کیے جا رہے ہیں، چھوٹے گناہ سیئات. تو جب کبائر سے بچتے رہو گے اور لغزشیں ہوتے رہیں گے تو ہم معاف کریں گے. تو اس آیت کو نوٹ کر لیں، سیئات اور کبائر، اور داخل کریں گے باعزت جگہ پر. اب مزید سنیے گا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. دیکھیے احادیث صحیحہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سہارا لینا پڑے گا احادیث صحیحہ کا، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرزو ظاہر کی تھی کہ مرد جو ہیں جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ہم عورتیں اس سے محروم رہتی ہیں. پڑھ لیں قصے کو. تو آیت نازل ہوتی ہے، اور تم آرزویں مت کرو، آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی، فضیلت بخشی. جی، یعنی کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، مقاصد میں فرق ہے. مگر سنیے، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کو عبادت بھی قبول کرتا ہے، مردوں کی بھی. عورتوں کے لیے ثواب کم اس لیے نہیں کہ وہ عورتیں ہیں، نہیں، ان کے حساب سے ثواب. تو تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، نہیں کہ آرزویں کرو کہ ہم مرد ہوتے یا یہ ہوتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. مزید سنیے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، جعلنا. اب دیکھیں جعلنا کا ترجمہ کریں گے، ہم نے مقرر کیا ہے، اسم فاعل کا نہیں. موالی کا ترجمہ وارث، وارث بنائے اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر کلام پاک میں ہے کہ یہ تمہارے وارث ہیں. اچھا، موالی کے معنی مختلف معنی ہوتے ہیں، کبھی آقا، کبھی سردار، کبھی غلام. تو یہ مولا کی جمع ہے. تو یہاں پر معنی وارث کے، روح اس کی موجود ہے. وارث جو کچھ کے والدین نے، رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. اب ایک دوسری بات، اور جو تم اپنے ہاتھوں عہد باندھو، یہ ایمان جمع ہے، یعنی ہاتھوں سے ایگریمنٹ ہوتا ہے نا بھائی، ہاتھوں کا ذکر کیا نہیں، جو تم عہد کرو ہاتھوں کا ذکر ہے. تو ان کا انہیں حصہ دو. بھائی کسی سے عہد کیا ہے تو کہ ہم اس طریقے سے کاروبار کریں گے یا تمہارا اس میں یہ حق ہے تو دے دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے. یعنی جب بھی تم آپس میں گفتگو کرو تو اس وقت وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ لہذا حقداروں کا حق دے دو ہر کسی کو، اور قرابت داروں کا خیال رکھو،
اور تمہارا عہد وہ کیا اسے کہتے ہیں، عہد ہو، بیان ہو، آپس میں جو تم باندھ چکے ہو، تو ایمان سے یہ مراد ہے، اس کا پاس رکھو۔ تو آج کے صفحے میں اتنا ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔